إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم پیاسے تھے مگر پیاسے ہی رہے ارے دریا کو چھلکتا چھوڑ گئے۔ محترم مصلیان، بزرگوں، جوانوں، نوجوانوں، عزیز پیارے بچوں، پردہ نشین مائیں بہنیں بیٹیاں، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہم کو آپ کو آج کے دن زندہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی۔ آؤ اللہ سے ہم دعا کریں کہ پالنہار میرے آپ کے آمد کو، میرے آپ کے حاضری کو مولا قبول فرمائے، اور اسی طرح پوری زندگی اپنے گھر آنے کی مولا توفیق عطا فرمائے۔
بعد درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں تمام نبیوں پر، بالخصوص میرے آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم حضرات، خطبہ حاجہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے پارہ 30 سورۃ الاعلیٰ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور اسی آیت کے ضمن میں انشاءاللہ الرحمن چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو آپ کو کہی سنی باتوں پر عمل کی مولا توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمارے دلوں میں بسائے۔ اللہ والو، یہ جمعہ اس ماہ کا آخری جمعہ ہے، اور یہ ماہ کون سا ماہ ہے اس کے بارے میں بھی ہم کو آپ کو پتہ ہے۔ یہ رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرت والا، اللہ کی رحمت والا مہینہ، اس ماہ کا یہ آخری جمعہ جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ والو، جس طرح سے عبادت ہم کو آپ کو کرنی تھی اس طرح سے عبادت تو ہم اور آپ نہیں کر پائے۔ جس طرح سے ہم کو آپ کو روزے رکھنے تھے اس طرح سے روزے بھی ہم نہیں رکھ پائے۔ جس طرح سے قیام کرنا تھا اس طرح سے ہم قیام بھی نہ کر پائے۔ جس طرح سے ذکر و اذکار کرنا تھا اس طرح سے ذکر و اذکار بھی نہ کر پائے۔ لیکن اللہ والو، جس اللہ کے لیے ہم بیٹھے ہیں، جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کریم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کتنی محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے، اللہ اپنے بندوں کو کتنا چاہتے ہیں۔ اللہ والو، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک میری بہن ہے جس کے آنگن میں برسوں سے پھول نہیں کھلا ہے، ایک میری بہن ہے جس کے پاس اپنا لاڈلا نہیں ہے، اپنا بیٹا نہیں ہے، برسوں سے دعائیں کر رہی ہے، برسوں سے اللہ سے فریاد کر رہی ہے، برسوں سے دامن پھیلائے اللہ سے مانگ رہی ہے، اللہ میرے آنگن میں بھی پھول کھلا دے، اللہ مجھے بھی امی کہنے والا عطا کر دے، اللہ میرا بھی گود بھر دے۔ اللہ، گلیوں کے بچے جب امی کہتے ہیں اللہ ہمارا جگر پھٹ جاتا ہے۔ اللہ، ہمارا آنگن سونا سونا ہے، ہمارا دامن سونا سونا ہے، اللہ ہماری گود میں اپنا کوئی بیٹا نہیں ہے، اپنی کوئی لاڈلی نہیں ہے، اپنا کوئی اولاد نہیں ہے جس کو ہم سینے سے لگا سکیں، جو ہمیں بھی امی کہہ کر کے بلا سکے۔ اللہ والو، جب اللہ اس عورت کو، اللہ اس ہماری بیٹی کو، اللہ جب ہماری اس بہن کو اولاد کی شکل میں نعمت دیتا ہے، مرضی اللہ کی ہے، اولاد تو اللہ نے عطا کر دیا، لیکن وہ اولاد پیروں کا وکلانگ ہوا، پیروں کا اپاہج پیدا ہوا، رنگ روپ کا سیاہ پیدا ہوا، رنگ روپ کا کالا پیدا ہوا۔ اللہ والو، کسی کے ہاں ہمت ہے کہ جا کر کے ہماری بہن سے یہ کہہ دے کہ اے میری بہن، تیرا بیٹا لنگڑا کہاں گیا، تیرا بیٹا کالا کہاں گیا؟ اللہ کی قسم، ماں کی ممتا اس بات کو سہ نہیں پائے گی، برداشت نہیں کر پائے گی کہ اس کے پیدا کیے ہوئے بیٹے کو اس کے سامنے کوئی لنگڑا کہہ دے، اس کے سامنے کوئی لولا کہہ دے۔ ایک ماں کی ممتا اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، ایک ماں کی ممتا اس بات کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اس کے اپنے پیدا کیے ہوئے اولاد کو اس کے سامنے کوئی لنگڑا کہہ دے، اس کے سامنے کوئی لولا کہہ دے، وہ اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، وہ میرا پالنہار، وہ میرا اللہ، وہ مجھے آپ کو پیدا کرنے والا، جس کے پاس محبت کا درجہ اس ماں کے ممتا سے 99 درجہ زیادہ ہے، اپنے بندوں کے تئیں، اپنے بندوں کے ہت میں، اپنے بندوں سے وہ محبت ماں سے 99 درجہ زیادہ کرنے والا ہے۔ ایک میری بہن جس کے ہاں ماں کی ممتا ہے، جس نے اپنے اولاد کو پیدا کیا ہے، وہ اس بات کو قبول نہیں کر رہی ہے کہ اس کے بیٹے کو کوئی کالا کہہ دے، اس کے بیٹے کو کوئی لنگڑا کہہ دے۔ اللہ والو، اللہ کتنے کریم ہیں، اللہ کتنے غفور ہیں، اللہ کتنی محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں میرا بندہ میرے پاس آ جائے، میرا بندہ 2 سجدے کر لے، میرا بندہ اپنے آنکھ سے
دو آنس بہا لے۔ میرا بندہ اپنے گناہوں کے رجسٹر کو، اپنے گناہوں کے تمام گناہوں کو اللہ کہتا ہے میرے سامنے میرا بندہ پیش تو کر دے، میرا بندہ آ تو جائے، میں اس کے خطاؤں کو بخشنے کو تیار ہوں، میں اس کے گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہوں، میں اس کے گردن کو جہنم سے آزاد کرنے کو تیار ہوں۔ میرا بندہ آئے تو، میرا بندہ آئے میرے سامنے روئے تو اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کتنا غفور ہے۔ اپنے بندوں کے تئیں اندازہ لگاؤ، ایک عورت ذات ہے جس نے پوری زندگی میں گناہ ہی کیے ہیں، اس کے علاوہ اس نے کوئی عمل ہی نہیں کیا ہے جس عمل سے اس کا اللہ راضی ہو جائے۔ پوری زندگی گناہ کیا ہے، دن کے اجالے میں کیا ہے، رات کی تاریکی میں کیا ہے، جوانی کے ایام میں کیا ہے، زندگی کے ہر لمحے میں گناہ ہی گناہ کیا ہے، پورا دامن اس کا سیاہ ہے۔ اللہ کتنے کریم ہیں اندازہ لگا لو، اللہ کتنے غفور ہیں اندازہ لگا لو، اللہ کتنی محبت کرتے ہیں بندوں سے اندازہ لگا لو۔ اس عورت نے ایک جانور کو پانی کیا پلا دیا، اللہ نے بخشش کا اعلان کر دیا۔ نہیں، اس عورت نے ایک جانور کو پانی کیا پلایا، اللہ نے بخشش کا اعلان کر دیا۔ ایک ماں کی ممتا کے دل میں، ایک ماں کے دل میں بچے کے تئیں کتنی محبت۔ ہر کسی کے ماں سے اس کے لال کی توہین مت کرنا، وہ اس کو چاہتی ہوگی بھلے ہی سانولا ہوگا۔ اس ماں کی ممتا کو اس بات کو پسند نہیں ہے کہ اس کے بیٹے کو کوئی لنگڑا کہے۔ اللہ اتنی محبت ہم سے آپ سے کرتے ہیں۔ اللہ والو آؤ ایک سجدہ کر لو، آؤ اپنے آنکھ سے ایک آنس بہا لو۔ اللہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہوا، اللہ ہماری زندگی میں ایک بار پھر سے رمضان کا مہینہ آیا۔ اللہ ایام گزر گئے، اللہ قیام گزر گئے، اللہ سیام گزر گئے، اللہ ذکر و اذکار ہم نے کیے، جیسا کرنا تھا ویسا نہیں کرے۔ اللہ جس طرح روزہ رکھنا تھا اس طرح روزہ نہیں رکھے، جس طرح تجھے راضی کرنا تھا اس طرح راضی نہ کر سکے۔ اللہ جس طرح عبادت کو کرنا تھا اللہ اس طرح عبادت نہ کر سکے۔ پر اے میرے پروردگار، تو کریم ہے، تو غفور ہے، تو رحیم ہے۔ اللہم انکا عفوا تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ ہم بخشش کے طلبگار ہیں، اللہ ہم تجھ سے بخشش مانگ رہے ہیں۔ اللہ ہمارے خطاؤں کو بخش دے، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ والو آج اس الوداعی جمعہ میں ہم کو آپ کو یہی ایک کام کرنا ہے کہ اپنے خطاؤں کے رجسٹر کو اللہ کے سامنے پیش کر دینا ہے۔ اللہ روزہ ہم رکھے، اللہ قیام ہم نے کیا، اللہ ذکر و اذکار بھی ہم نے کیے، اللہ تلاوت قرآن بھی ہم نے کیے، اللہ چھوٹی بڑی عبادت کا کرنا فقط میرا کام تھا، اللہ میرے سجدوں کو قبول کرنا تیرا کام۔ اس کے علاوہ اور کوئی کام؟ اللہ والو آج ہم بیٹھے ہیں الوداعی جمعہ میں، کل اسی طرح ہمارے بھائی بھی بیٹھے تھے الوداعی جمعہ میں، آج وہ ہمارے ماں بہن نہیں ہیں، ایسے ہم بھی کل یہاں نہیں بلکہ قبروں میں دفن ہوں گے، ہمارے آپ کے سینوں پر منو من مٹی لد چکی ہوگی، ہم دنیا میں نہ ہوں گے بلکہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے۔ ارے جیسے رکھنے تھے روزے نہیں رکھ سکے، ہم عبادت کی لذت نہیں چکھ سکے، موقع اللہ نے جو دیا تھا ہمیں، موقع اللہ نے جو دیا تھا ہمیں، ہم نے
وہ کھو دیا الوداع الوداع ہم نے وہ کھو دیا الوداع الوداع ماہ رمضان چلا الوداع الوداع ماہ رمضان چلا الوداع الوداع لے کے سب رحمتیں لے کے سب برکتیں لے کے سب رحمتیں لے کے سب برکتیں ماہ رمضان چلا الوداع الوداع اے میرے پروردگار تیرے پیغمبر نے کہا تھا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی جو رمضان کا روزہ رکھ لے گا ایمان کے ساتھ ثواب کی امید کے ساتھ اللہ ہم نے روزے رکھے تھے تیرے رضا کے لیے اللہ روزے رکھے تھے تیرے جہنم سے دور ہونے کے لیے اللہ روزے رکھے تھے تیری جنت کے لیے اللہ تیرے رسول نے کہا تھا کہ جو روزہ رکھے گا اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے اللہ ہم تجھ سے تیرے جنت کا سوال کرتے ہیں ہم تجھ سے تیرے جنت کا تیرے رسول نے کہا تھا جو انسان رمضان کا مہینہ پالے گا اور قیام کر لے گا اس کے بھی سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے اللہ ہم نے قیام بھی کریں اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے یہ میں اپنے اسلاف کی بات آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے اسلاف رمضان کا مہینہ پاتے تھے اور رمضان کے گزر جانے کے بعد 6 مہینے اپنے ایک ایک نیکیوں کو یاد کر کے اللہ کے حضور رونا شروع کرتے تھے اللہ روزے ہم نے رکھے قیام ہم نے کرے اللہ ہمارے عبادتوں کو قبول کرنے والا تو یہی ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے تو اللہ والو کل جب عیدگاہ جائیں گے شام کو عید کا چاند نظر آئے گا عید کی خوشیاں منانے کے لیے عیدگاہ ہم سب جمع ہوں گے کس کے لیے کامیابی کا اعلان ہوگا کس کے گردنوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ ملے گا کس کے لیے باب الریان تیار کیا گیا ہے خصوصی طور پر جس دروازے سے جنت میں ان کا استقبال اور ویلکم کیا جائے گا جس دروازے سے ان کو جنت کی طرف بلایا جائے گا کن کے لیے باب الریان تیار کیا گیا ہے وہ کل عیدگاہ میں بٹوارا ہوگا اللہ اکبر کہا قد افلح من تزکا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى وہ کامیاب ہو گئے وہ خود کو پاک کر لیے کون لوگ کہا جو رمضان کے روزے رکھ لیے جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر لیے آیا کہ اللہ کے ہر بات پر عمل کرنے کی کوشش کیے وہ لوگ اپنے آپ کو پاک کر لیے وہ لوگ کامیاب ہو گئے کون سی کامیابی کون سی کامیابی جن کو جہنم سے دور کر دیا جائے گا اور جنت کا راہ دکھا دیا جائے گا وہی لوگ کامیاب ہو جائیں گے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ اس میں کامیابی نہیں ہے کہ بڑے بنگلے بنا لیں بڑی سواریاں ہو جائیں بڑے مکان کے ہم مالک ہو جائیں بڑے لمبے کاروبار ہمارے آپ کے ہو جائیں چلو ہم خود کو کامیاب کر لیے بڑی سواری آ گئی BMW بڑے بنگلے بن گئے بڑے تجارت میں مالک ہو گئے پورے ویجاپور میں ہمارے نام کا ڈنکا بجنے لگا ہمارے نام کا سکہ چلنے لگا ہے کوئی اس کے مقابل کا لاکھوں روپے کا تو اس کا انکم ہے پر ڈے کا نہیں کوئی مقابل ہے اللہ والو اگر دنیا کو لے کے کامیابی کا معاملہ ہوتا تو ہم سے پہلے بھی ایسے لوگ آئے جن کے پاس دنیا کی دولت اتنی تھی کہ ان کے تجوریوں کی چابیاں خچروں پر لادے جاتے تھے اتنی دولت ان کے پاس
لیکن ہوا کیا؟ نہیں سنا آپ نے؟ کہا رے کتنا معروف قصہ ہے شداد کا، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی، مرتا مرتا وہ لوگوں سے کہتا گیا ایسی جنت بنانے کا کیا فائدہ۔ اللہ والو یہی حال میرا آپ کا ہوگا جب قبر میں پہلی رات ہوگی۔ ہمارے آپ کے اقربا، ہمارے آپ کے دوست و احباب ہم کو آپ کو جب قبر میں سلا کے چلے آئیں گے، میرے آپ کے سینے پر 1000 من مٹی ڈال دیں گے، ہمیں آپ کو چھوڑ کر چھوڑنے والے چلے آئے۔ آج میری آپ کی قبر میں پہلی رات ہے، تب ہم بھی کہیں گے ایسا بنگلہ بنانے کا کیا فائدہ، شان و شوکت دکھانے کا کیا فائدہ۔ اس لیے ہمارے رسول کہتے ہیں اے لوگو قبروں کی زیارت کر لیا کرو، قبرستان چلے جایا کرو، ان قبروں کو جا کر دیکھ لیا کرو جو قبریں دب چکی ہیں، جو قبریں بیٹھ چکی ہیں، زمین پوش ہو چکی ہیں، جاؤ دیکھ لو ان قبروں کو۔ اللہ والو ایسی پوشیدہ ہڈیاں، ایسی کھپڑوئیاں آپ کو نظر آئیں گی جو ہم سے آپ سے چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں اے لوگو کل ہم بھی تمہاری طرح جوان تھے، سندر تھے، تمہاری طرح زمین پر اکڑ کر چلا کرتے تھے، اترا کر چلا کرتے تھے، بڑے ہی نزاکت میں رہا کرتے تھے، گھمنڈ و غرور کیا کرتے تھے۔ آج میری حالت دیکھ لو، میری پوشیدہ ہڈیاں دیکھ لو، میری کھپڑوئیاں دیکھ لو، آج میرا نام تک لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ والو یہ کب ہوگا؟ جب قبر میں پہلی رات ہوگی، جب پتا چلے گا کاش رمضان ملا تھا، روزے رکھے ہوتے، کاش اپنی زندگی میں اپنے آنکھ سے ایک قطرہ آنسو بہا دیے ہوتے، کاش ایک مرتبہ اپنی زبان سے توبہ کر لیے ہوتے، کاش دنیا میں اپنے اللہ کو راضی کر لیے ہوتے۔ یہ کب ہوگا؟ قرآن کہتا ہے پارہ 1 سورہ سجدہ صفحہ 2 کی آیت کریمہ، کہا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ بیٹا ابا کو دفن کر دیا، لاڈلا دفن کر کے گھر آنے لگا اور ابو جان سے کہہ رہا ہے، کہا لحد تک ارے لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، اب آگے آپ کے اپنے اعمال جانے۔ یہ میرے بابا آگے آپ جانو، آپ کے کام جانے، اب تو میں آپ کو دفن کر کے گھر جا رہا ہوں۔ بندہ کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، کہے گا اے میرے اللہ میں نے میرے آنکھ سے دیکھ لیا، اللہ میں نے میرے کانوں سے سن لیا، اللہ مجھے میرا دوبارہ گاؤں لوٹا دے، میرے گھر لوٹا دے، تاکہ میں میرے خدا کو یاد کر سکوں، میں میرے روٹھے رب کو منا سکوں، میں اپنے گردن کو جہنم سے آزاد کرا سکوں۔ ایسا ممکن؟ قبر میں جانے کے بعد کسی کو واپس موقع ملے گا؟ جا بھائی 2 دن کے لیے جا، 2 دن کے لیے، ایسا ملے گا؟ پھر کیا کرنا؟ کہا رے دنیا میں آخرت کا سودا نہ کیجئے، موبائلوں پہ وقت گزارا نہ کیجئے۔ آج تو ہمارے جوانوں کے پاس بڑی فرصت ہے، ہمارا جوان رات بھر نہیں سوتا ہے، ہمارا جوان رات میں کیا کر رہا ہے؟ موبائل پر چیٹنگ کر رہا ہے، موبائل پر ٹاکنگ کر رہا ہے، سوشل میڈیا پر کمنٹ کر رہا ہے، نہ جانے کیسے کیسے پوسٹ شیئر کر رہا ہے۔ میرے جوانوں کوئی بات نہیں ہے، رات میں آپ نے پوری رات
اللہ کو ناراض کیا ہے، اپنے موبائل میں غلاظت جمع کیے ہو، اللہ کے ناراض کرنے والے سامان جمع کیے ہو، جہنم کے سارے دروازوں کو آپ نے اوپن کیا ہے، میرے جوانوں ایک منٹ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے سوئے ہو اپنے گھر میں، اللہ کو ناراض کر کے موبائل میں ساری غلاظت جمع کر کے جہنم کا دوار کھول کر کے، ارے سوئے ہو اپنے گھر میں اپنا لباس پہن کر کے، کسی کو پتہ نہیں، ابا کو پتہ نہیں، اماں کو پتہ نہیں، بہنا کو پتہ نہیں میرا بھائی کمرے میں کیا کر رہا ہے، ابا کو پتہ نہیں میرا لاڈلا کمرے میں کیا کر رہا ہے، امی کو پتہ نہیں میرا بیٹا کمرے میں کیا کر رہا ہے، سوئے ہو اپنے گھر میں، اللہ کو ناراض کر کے غلاظت جمع کر کے۔ اللہ والو کیا خبر ہے صبح ہو، کیا خبر ہے صبح ہو تو آنکھ کھلے آپ کا اپنے قبر میں کفن اوڑھ کر، سویا تھا اپنے گھر میں اپنا لباس پہن کر، صبح ہوئی تو کیا دیکھا، ارے پڑا ہے قبر میں کفن اوڑھ کر۔ اب اندازہ لگاؤ وہ غلاظت والا موبائل، وہ جو اللہ کو ناراض کیے تھے، وہ موبائل کون چلائے گا؟ آپ کے ابا چلائیں گے، آپ کا بھیا چلائے گا، آپ کے گھر کے ممبر چلائیں گے۔ بتانا وہ موبائل آپ کے مرنے کے بعد کیا آپ کے لیے ایصال ثواب بنے گا؟ کیا بنے گا بولو؟ ایصال ثواب بنے گا؟ کارے آنکھوں سے تو نے اپنے ارے کتنے جنازے دیکھے، اور ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے، اور دنیا کہ اے مسافر منزل تیری خبر ہے۔ اللہ والو خوش نصیب ہو کہ رمضان ملا، خوش نصیب ہو کہ رمضان میں عبادت کیے، خوش نصیب اس لیے بھی ہو کہ اللہ کے رحمت کا سوال کیے، پورے رمضان کا مہینہ مل گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول سے جبریل نے کہا وہ شخص خوش نصیب ہے جس کو رمضان مل جائے، روزہ رکھ لے، قیام کر لے اور تلاوت قرآن کر لے، اپنے گردن کو جہنم سے آزاد کر لے۔ اور بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کو رمضان بھی مل گیا لیکن روزہ نہ رکھ پائے، رمضان بھی ملا قیام نہ کر پائے۔ ارے ان کا بھی وقت گزر گیا جو روزہ نہیں رکھے، ان کا بھی وقت گزر گیا جو روزہ رکھے، ان کا بھی وقت گزر گیا جو لمبی قرات تراویح میں سنے، ان کا بھی وقت گزر گیا جو باہر چل کو مٹر گشتی کیے، ٹائم پاس کرتے رہے، باہر چل کے مٹر گشتی کرتے رہے، ان کا بھی ٹائم گزر گیا، ان کا بھی ٹائم گزر گیا جو لمبی قرات کرتے سنتے رہے۔ بڑی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے نا؟ نہیں مولانا بڑی لمبی قرات کرتے نا حافظ صاحب، نہیں ہوتا کھڑے ہونے کو مولانا۔ اللہ والو میدان محشر میں کیا ہوگا جہاں ایک دن دنیا کے حساب سے 50,000 برس کے برابر ہوگا۔ ایک دن کتنا بولو؟ 50,000 برس کے برابر کا ایک دن، اور اتنا کئی دن کھڑا ہونا ہوگا اندازہ نہیں ہے۔ اور یہاں آدھا گھنٹہ قرآن سننے کے لیے کمر میں درد ہے تو پیر میں درد ہے تو یہ ہے تو وہ ہے۔ اللہ والو اصل کامیابی کی طرف آخری بات بتا کے بات کو مکمل کرو، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ ایک عمل اور کر لو اگر جنت چاہتے ہو۔ عید کی تیاریوں میں ہم لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ چاند نظر آیا تو سب عیدگاہ میں ہوں گے،
چھوٹے بڑے جوان بزرگ بچے اپنے اپنے لاڈلوں کو اپنے اپنے بیٹوں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر کے اپنے سینے سے لگا کر کے نیا جوڑا پہنا کر کے خوشبو لگا کر کے اپنے ساتھ پورے فیملی کو لے کر عیدگاہ جائیں گے، زبان سے کہیں گے اللہ اکبر کبیرہ، خوشیاں منانے عیدگاہ گئے ہیں۔ اللہ والو ان کو بھی دیکھ لینا اپنے محلوں میں، ان میرے بھائیوں کو، ان میری بہنوں کو، ان بیٹوں کو جن کا جوڑا خریدنے والا، جن کو خوشبو لگانے والا، جن کو کندھوں پر بٹھانے والا کفن اوڑھ کر قبر میں جا چکا ہے۔ اپنے بچوں کی خوشی کے خاطر ہم نے قیمتی ڈریس خریدے ہیں، اپنے لاڈلوں کو اپنے کندھوں پر بٹھائیں گے۔ اللہ والو ان کو بھی دیکھ لینا جو بچے یتیم ہو چکے ہیں، جن کا ابا دنیا میں نہیں ہے، جانا ان کے لیے بھی نیا جوڑا خریدنا، ان کو بھی خوشبو لگانا، ان کو بھی کندھوں پر بٹھانا۔ اللہ کی قسم اگر ایسا کر لیے تو آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے گا۔ ان کو بھی دیکھ لینا جو گلیوں میں یتیم ہیں۔ صدقۃ الفطر کا معنی سمجھتے نا؟ صدقۃ الفطر، اللہ کے نبی نے کہا صدقۃ الفطر سب پر واجب ہے، یہاں تک کہ ابھی چاند نکلنے والا ہے نا انشاءاللہ رات میں، اگر چاند نکلنے سے پہلے 15 سیکنڈ بھی کوئی بچہ پیدا ہو گیا اس پر بھی واجب ہے، چاہے کوئی غریب ہو، مسکین ہو، امیر ہو، غلام ہو، آزاد ہو، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، مرد ہو، عورت ہو، سب پر صدقۃ الفطر بولو واجب ہے۔ دو مقصد بیان کیا گیا، ایک مقصد روزے کی حالت میں اگر میرے روزوں میں کچھ کمی رہ گئی، میرے آپ کے زبان سے ایسے الفاظ ادا ہو گئے جو میرے آپ کے روزوں پر اثر پڑ گیا، اللہ کے رسول کہتے ہیں اے لوگو صدقۃ الفطر ادا کرو گے اللہ پورا کر دے گا۔ ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ کہا جہاں تم عید کی خوشیاں منانے عیدگاہ جاؤ گے وہیں وہ غریب بھی اپنے گھروں میں خوشیوں کا ماحول بنائیں گے، اپنے بچوں کو بھی خوشی خوشی عید کا میٹھا کھلائیں گے، اپنے بچوں کو بھی دو نوالا محبت کا کھانا کھلائیں گے۔ اللہ والو اسلام اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہے، اے لوگوں جو بھوکوں کو کھانا کھلائے گا، جو پیاسوں کو پانی پلائے گا، جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں ان کو کپڑے پہنائے گا، تو اللہ کہتا ہے گویا کہ اس نے ہم کو کھانا کھلا دیا، ہم کو پانی پلا دیا، ہم کو کپڑا پہنا دیا، ہمارا علاج کرا دیا۔ اللہ کے رسول نے یہی کہا ہے کہ کل قیامت کے روز اللہ یہی سوال پوچھے گا، اے میرے بندوں میں بھوکا تھا دنیا میں مجھے کھانا کیوں نہیں کھلائے، میں دنیا میں پیاسا تھا مجھے پانی کیوں نہیں پلائے؟ تب بندہ کہے گا اللہ مجھے نہیں پتا تجھے کب بھوک لگی، تجھے کب پیاس لگی۔ تب اللہ یاد دلائے گا عید کے روز تم خوشی منا رہے تھے، اپنے بچوں کو کندھوں پر بٹھا کر نیا جوڑا پہنا کر خوشبو لگا کر عیدگاہ جا رہے تھے، وہ گلی میں یتیم بچے ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، اگر تم اس کو کھانا کھلاتے تو مجھے کھانا کھلاتے، اگر اس کو کندھوں پر بٹھاتے تو مجھے کندھوں پر بٹھاتے۔ کہا رے کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اور ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر اللہ توفیق دے دیا کسی غریب کو سینے سے لگانے کا، کسی یتیم کے لیے جوڑے خریدنے کا، کسی یتیم کے آنگن میں خوشی پہنچانے کا اگر اللہ نے توفیق دے دیا تو اللہ کے واسطے سیلفی نہ لینا، اللہ کے واسطے فوٹو نہ کھینچنا، ان غریبوں کو ذلیل نہ کرنا، اللہ کے رضا کے خاطر ان کے آنگن میں جا کر خوشی پہنچا دینا۔ اگر وہ بچے آپ کے پیسے سے، آپ کے جوڑے سے، آپ کے راشن کٹ سے ان غریب گھروں آنگن میں خوشی اگر پہنچ گئی اور بچے اگر یہاں سے آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے دعا کر دیے تو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ نہیں تو
تو عید کی خوشیاں جہاں ہم منانے عیدگاہ پہنچیں وہیں اپنے محلے کے ٹولے کے ان بیوہ بہنوں کو غریب بچوں کو بھی دیکھتے ہوئے جائیں. کوئی ہماری بہن تو نہیں بچ گئی, کوئی ہمارا غریب بچہ تو نہیں بچ گیا, کوئی یتیم تو نہیں بچ گیا. ہمارے رسول یتیموں کو پاتے تو سینے سے لگا لیا کرتے تھے, یتیموں کو پاتے تو گلے لگا لیا کرتے تھے. ہمارے رسول کا حال یہی تھا. کہو نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلانے والا. ہمارے رسول کا یہی عمل تھا, غریبوں کو پاتے سینے لگا لیا کرتے تھے, یتیموں کی دیکھ ریکھ کیا کرتے تھے. ہمارے رسول کا عمل تھا. اگر چاہتے ہو جنت پانا, چاہتے ہو اللہ کی رحمت کو پانا, تو اللہ والو یہ عمل ہم کو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. ایک بار پھر سے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ رمضان کے بعد بھی ہم کو آپ کو اپنے عمل کو لے کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے, رونا ہے کہ اللہ جو ہمیں عبادت کی توفیق ملی, جس طرح کرنا تھا اس طرح تو نہیں کر پائے. اللہ جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت کیے ہیں اللہ تو اسے قبول کر لے. اللہ کرنا ہمارا کام تھا, قبول کرنا تیرا کام ہے. اللہ ہم تو خطا کار ہیں, اللہ ہم تو گنہگار ہیں, اللہ ہم نے گناہ اتنے کیے ہیں, پورا دامن سیاہ ہے. اللہ تو غفور الرحیم ہے, اللہ تو رحم کرنے والا ہے, اللہ تو خطاؤں کو بخشنے والا ہے. اللہ تو ہمارے خطاؤں کو بخش دے, اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. یہ تمام چیزیں ہمارے آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. کہا جیسے رکھنے تھے روزے نہیں رکھ سکے, جیسے رکھنے تھے روزے نہیں رکھ سکے. ہم عبادت کا لذت, ہم عبادت کی لذت نہیں چکھ سکے. موقع اللہ نے جو دیا تھا ہمیں, موقع اللہ نے جو دیا تھا ہمیں, وہ ہم نے وہ کھو دیا. الوداع الوداع, ہم نے وہ کھو دیا. الوداع الوداع. کیا پتہ آنے والے سال میں ہم رہیں نہ رہیں, کیا پتہ رمضان آئے گا لیکن ہم زندہ رہیں گے یا منومن مٹی تلے رہیں گے, اس کا اندازہ کسی کو نہیں ہے. ابھی بھی چند گھڑیاں باقی ہیں رمضان کی. اللہ والو مسجدوں میں بیٹھ کر کے سر اپنی پیشانی کو اللہ کے حضور ٹکا کر کے اپنے آنکھ سے صرف ایک قطرہ آنسو بہا کر کے اپنے گناہوں کے رجسٹر کو مولا کے سامنے پیش کر لو. کیا پتہ کون سی گھڑی قبولیت والی ہو. اللہ آپ کے خطاؤں کو بخش دے. پھر آنے والے کل میں یہ ماہ ملے نہ ملے, یہ رحمتوں والا, یہ برکتوں والا, یہ مغفرت والا یہ مہینہ ملے نہ ملے, ابھی ایام باقی ہیں. سجدے میں پڑھ کے ایک ایک قطرہ آنسو بہا کر کے اپنے خطاؤں کی بخشش طلب کروا لو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو آپ کو من جملہ باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان کے ساتھ رکھے, اور خاتمہ ہو ایمان بالخیر پہ ہو. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات.